عائشہ آہستہ آہستہ پرانے برج کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی دھول مٹی سے بھری ہوئی کتاب تھی۔ کتاب کے اوراق بھاری اور زرد پڑ چکے تھے، جیسے صدیوں سے کسی نے انہیں کھولا ہی نہ ہو۔ عائشہ نے کتاب کے صفحات پلٹے تو ایک پراسرار نقشہ اس کے سامنے آیا۔ یہ نقشہ جنگل کے اندر ایک ایسے مقام کو دکھا رہا تھا جسے آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا۔ لیکن ایک چیز نے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ نقشے کے کنارے پر ایک سیاہ نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی سایہ وہاں ہمیشہ پہرا دیتا ہو۔ وہ نقشہ غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک برج کی دیوار پر روشنی جھلملائی۔ عائشہ نے فوراً اپنا سر الفاٹے الف۔ باہر کہیں کوئی ہلچل تھی، جیسے کوئی سایہ مسلسل حرکت کر رہا ہو۔ اس نے کتاب کو بند کیا، نقشہ بیگ میں رکھا اور آہستگی سے کھڑکی کے قریب آئی۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ چاندنی میں درختوں کے لمبے سائے زمین پر ناچ رہے تھے، لیکن ان میں ایک سایہ ایسا تھا جو درخت کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہل رہا تھا، سانس لے رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی کسی اور دنیا سے ہو۔ عائشہ کے ہونٹ خشک ہو گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مہم آسان نہیں، اور جو بھی راز اس جنگل میں چھپا ہے، اسے سامنے لانے کے لیے اسے اپنے خوف کو شکست دینی ہوگی۔ عائشہ نے برج کی کھڑکی سے اس پراسرار سائے کو دیکھا، لیکن اس کا دل ڈر کے بجائے تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور آہستگی سے برج سے باہر نکل آئی۔ جنگل کی خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ واضح سنائی دے رہی تھی۔ نقشے میں دکھایا گیا راستہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ جب اس نے زمین پر غور کیا تو اسے لگا جیسے درختوں کے درمیان کوئی چھپا ہوا راستہ اس کے سامنے موجود ہے۔ گھاس کچھ اس طرح دبی ہوئی تھی جیسے صدیوں پہلے کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہو۔ عائشہ نے اپنی ٹارچ جلائی۔ روشنی جب گھاس پر پڑی تو پتھروں کی ایک سیدھی لڑی دکھائی دی، بالکل ویسی ہی جیسے نقشے میں بنی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں، لیکن ان کی حرکت میں بھی کوئی عجیب سا پیغام چھپا لگ رہا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ درختوں کی جڑوں پر بھی کچھ کاندے ہوا ہے، عجیب نشانات جو اس کے نقشے کے کنارے پر بنے سائے سے ملتے جلتے تھے۔ عائشہ نے ان نشانات کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے کانوں میں مدھم سرگوشیاں سنائی دیں۔ واپس جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو بھینچ کر کہا، نہیں، یہ میرا راستہ ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس جنگل میں کیا چھپا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے ہوا تیز ہو گئی، پتے زور سے ہلنے لگے اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی ہمت آزما رہا ہو۔ راستہ اسے جنگل کے اندر اور گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ چاندنی کبھی گھنی شاخوں کے پیچھے چھپ جاتی اور کبھی اس پر پڑتی۔ ہر بار جب روشنی اس کے چہرے کو چھوتی، اس کی آنکھوں میں عزم اور بڑھ جاتا۔ چلتے چلتے اچانک زمین ذرا سی دھنس گئی۔ عائشہ نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنے قدم سنبھالے۔ اس نے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا پتھریلا زینہ تھا جو زمین کے اندر جا رہا تھا۔ یہ وہی خفیہ راستہ تھا جو نقشے میں دکھایا گیا تھا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر بیگ سے ٹارچ نکال کر زینے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا یقین بھی کہ یہ راستہ اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی، درختوں کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھی اور جنگل کا شور کسی اور ہی دنیا میں بدل رہا تھا، جیسے وہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے ایک نئے راز کی دہلیز پر پہنچنے والی ہو۔ عائشہ آہستہ آہستہ زینے پر اتر رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ پتھروں سے ٹکرا کر کئی بار گونجتی۔ جتنا وہ نیچے جاتی اتنا ہی اندھیرا گھنا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کی ٹارچ کی ہلکی روشنی راستے کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد زینہ ختم ہوا اور وہ ایک وسیع پتھریلے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بہت پرانا تھا، دیواروں پر خستہ نقوش اور عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں شکاری جنگل اور ایک پراسرار درخت دکھایا گیا تھا جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ عائشہ نے ٹارچ دیوار پر ڈالی تو اس نے دیکھا کہ یہ نقشے جیسی علامتیں تھیں، بالکل ویسی جیسی اس کے کاغذ پر بنی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہی ہے،
یہ وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں آئی ہوں۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرا اور دیوار پر لگی ایک چھوٹی سی لالٹین خود بخود جل الفاٹے، پھر دوسری، پھر تیسری، اور کچھ ہی لمحوں میں پورا کمرہ دھندلی روشنی سے بھر گیا۔ روشنی میں عائشہ نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں ایک پتھریلا چبوترا تھا۔ اس پر ایک صندوق رکھا تھا، پرانا، زنگ آلود اور زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ صندوق کے قریب گئی۔ جتنا وہ قریب پہنچی اتنا ہی اس کے کانوں میں سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں۔ یہ مت کھولو، یہ راز تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن عائشہ کے چہرے پر خوف کے بجائے ہمت تھی۔ اس نے صندوق کو غور سے دیکھا۔ زنجیروں پر بھی وہی عجیب نشان کندہ تھے جو اس نے جنگل کی جڑوں پر دیکھے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح جاڑا ہوا ہے۔ اچانک دیوار پر بنی تصویریں ہلکی ہلکی حرکت کرنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ دیواروں پر شکار کے مناظر زندہ ہو گئے ہیں۔ درختوں کی جڑیں حرکت کر رہی ہیں۔ ایک لمبا سایہ دیوار سے نکل کر کمرے میں پھیلنے لگا۔ عائشہ نے جلدی سے قدم پیچھے کھینچے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ اس نے صندوق کی طرف دیکھ کر کہا، یہی میرا مقصد ہے۔ میں اس راز کو کھولے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، کمرے کے ایک کونے سے زمین تھر تھرائی اور ایک چھپی ہوئی سرنگ کی جھلک دکھائی دی۔ ہوا کے ساتھ ایک بھاری آواز گونجی، اگر ہمت ہے تو آگے بڑھو۔ عائشہ کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ الفا بیری۔ اس نے ٹارچ کو مضبوطی سے تھاما، گہری سانس لی اور صندوق کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ عائشہ نے قدم بڑھایا اور اس خفیہ سرنگ میں داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا لیکن سرنگ کے اختتام پر ہلکی سی سنہری روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹارچ مضبوطی سے تھامی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ کچھ فاصلے پر سرنگ کھل کر ایک گول کمرے میں جا ملی۔ یہ کمرہ باقی سب سے مختلف تھا۔ یہاں کی دیواریں چمک رہی تھیں جیسے ان پر سونے اور چاندی کے باریک ذرات جمی ہوں۔ کمرے کے درمیان ایک بڑا پتھریلا دروازہ کھڑا تھا۔ دروازے پر 3 بڑے نشان بنے تھے، ایک سورج، ایک چاند اور ایک درخت۔ دروازے کے قریب آتے ہی اچانک ایک بھاری آواز گونجی، اے اجنبی لڑکی، یہ آخری امتحان ہے۔ اگر تم نے اسے پار کیا تو راز تمہارے سامنے ہوگا، لیکن اگر ناکام ہوئی تو ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گی۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں تیار ہوں۔ دروازے پر بنے 3 نشان چمکنے لگے۔ آواز دوبارہ گونجی، پہلا امتحان ہمت کا ہے۔ اس کمرے میں ایک سایہ نمودار ہوگا لیکن تمہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اچانک کمرے میں ایک لمبا سیاہ سایہ الفابیر آیا۔ وہ عائشہ کی طرف بڑھا، اس کی ٹانگوں کو جکڑنے لگا، لیکن عائشہ نے آنکھیں بند کر کے ٹارچ کو مضبوطی سے تھاما اور بہادری سے کہا، تم حقیقت نہیں ہو، میں ڈرتی نہیں۔ سایہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا اور دروازے کا سورج والا نشان روشن ہو گیا۔ آواز پھر گونجی، دوسرا امتحان عقل کا ہے۔ دیوار پر ایک قدیم پہیلی ابھر آئی۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک درخت کی 3 جڑیں ہیں، ایک جڑ روشنی کی طرف، ایک اندھیرے کی طرف اور ایک پانی کی طرف۔ سوال یہ تھا، کون سی جڑ زندگی دیتی ہے؟ عائشہ نے غور سے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، پانی، کیونکہ روشنی اور اندھیرے کے بغیر بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن پانی کے بغیر کچھ نہیں۔ پہیلی کی لکیر چمک اٹھی اور چاند کا نشان روشن ہو گیا۔ اب صرف ایک نشان باقی تھا، درخت۔ آواز نے کہا، تیسرا امتحان دل کا ہے۔ کیا تم اس راز کو اپنے لیے چاہتی ہو، دوسروں کی بھلائی کے لیے؟ عائشہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر پورے یقین سے کہا، میں یہ راز اپنے لیے نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جنگل، یہ جگہ اور یہ کہانی زندہ رہے۔ آنے والی نسلیں اس سے سبق سیکھیں۔ دروازے پر بنا درخت روشن ہو گیا اور پورا دروازہ سنہری روشنی میں نہا گیا۔
زمین ہلکی سی لرزنے لگی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ عائشہ نے کانپتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ اس کے سامنے وہ راز کھلنے والا تھا جس نے برسوں سے جنگل کو خوف اور پراسراریت میں لپیٹ رکھا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور عائشہ کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اندر ایک چھپا ہوا باغ تھا، ایک جادوئی وادی جو برسوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ درخت سبز اور شاداب پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی، اور بیچ میں ایک شفاف جھیل جس میں سنہری روشنی جھلملا رہی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، یہ ہے جنگل کا راز۔ اچانک جھیل کے پانی میں لہریں الفوٹ ہے اور ایک روشنی کا سایہ ابھرا۔ وہ نرم شفیق آواز میں بولا، ہاں یہ بہادر لڑکی، یہ راز صرف بہادروں کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ جنگل صرف ان کے لیے زندہ رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس پر قبضہ۔ عائشہ نے دل میں سکون محسوس کیا۔ اس نے جھک کر پانی کو چھوا تو جھیل میں اس کا عکس جگمگانے لگا۔ اس عکس میں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور روشن نظر آ رہی تھی۔ آواز نے کہا، تم نے خوف پر قابو پایا، عقل سے پہلی سلجھی اور دل سے سچائی کا انتخاب کیا۔ اب یہ راز ہمیشہ کے لیے تمہارے دل میں رہے گا۔ لیکن یاد رکھو، اصل طاقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہے، نہ کہ خود کو۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ یہ مہم صرف ایک مہم نہیں تھی، بلکہ ایک سبق تھا، حوصلے، عقل اور نیکی کا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑنے لگی، دروازہ پھر آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ لیکن عائشہ مطمئن تھی، اس نے راز دیکھ لیا تھا اور اب اس کی ذمہ داری تھی کہ اس جنگل کو محفوظ رکھے۔ باہر نکل کر جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو طلوع آفتاب کی پہلی کرن پہاڑوں پر پڑ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ صرف میرا راز نہیں، یہ سب کا ہے۔